پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ چند دنوں کی لڑائی نے ثابت کیا ہے کہ پاکستانی افواج بھارتی افواج کے مقابلے میں کئی گنا بہتر اور زیادہ پروفیشنل ہیں۔ یہ بات پاکستان کے ساتھ ساتھ دشمن ملک ہندوستان اور ساری دنیا میں تسلیم کی جا رہی ہے اور پاکستانی فوجیوں کو سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ بہت زیادہ برداشت اور تحمل سے کام لینے کے بعد اب پاکستان نے بھارتی جارحیت کا جواب دینا شروع کیا ہے۔ پاک افواج نے بھارتی جارحیت کا بھرپور انداز سے جواب دیا۔ مشن پر جانے والے پاک فضائیہ کے غازیوں نے روانگی سے قبل احتیاطاً اپنی آخری وصیت پر دستخط کیے، جس کی تصویر بھی وائرل ہو گئی ہے۔ عام طور پر یہ بہت نازک لمحہ ہوتا ہے، لیکن پاک فضائیہ کے شاہینوں کے دستخط کے وقت نہ تو ہاتھ کانپے، نہ ٹانگیں کپکپائیں اور نہ ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، بلکہ وہ مسکرا کر سارے عمل سے گزرے۔ گزشتہ شب پاک فوج نے آپریشن بنیان مرصوص بھارت پر فتح 1 میزائل فائر کر کے شروع کیا۔ اس آپریشن کے تحت جہاں پاک فوج نے ایئر بیس ادھمپور، براموس اسٹوریج، پٹھان کوٹ میں ایئر فیلڈ، سپلائی ڈپو اڑی، بھارتی بریگیڈ کوارٹر، جے ٹاپ اور دیگر بھارتی فوج کے ٹھکانے تباہ کر دیے، وہیں جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کا مقابلہ کرنے والے پاک فضائیہ کے جانباز سپاہیوں نے GF-17 تھنڈر فضا میں بلند کیے اور آنن فانن بھارتی جدید دفاعی نظام S-400 تباہ کر دیا۔ اس آپریشن پر جانے والے فضائیہ کے جانبازوں نے مشن پر جانے سے قبل اپنی آخری وصیت پر دستخط کیے، جس کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور عام عوام کی ایک بہت بڑی تعداد نے غازیوں کو داد و تحسین سے نوازا۔ ان غازیوں نے آپریشن کے دوران GF-100 کے ہائپر سونک میزائلوں سے بھارت کا S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیا، جو لگ بھگ $1.5 بلین کا بتایا جا رہا ہے۔ آدم پور میں فتح پانے کے بعد جوان غازی بن کر واپس لوٹے۔ کارروائی کے دوران راجواڑی میں پاکستان میں دہشت گردی کرنے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز اور سرسا ایئر فیلڈ کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ سرسا ایئر فیلڈ کی تباہی کی تصدیق بھارتی میڈیا نے بھی کر دی ہے۔ سیکورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے ان تمام ایئر بیسز کو تباہ کیا گیا ہے اور ٹارگٹ کیا گیا ہے جہاں سے پاکستان کے عوام پر اور ایئر بیسز پر اور مساجد پر حملے ہو رہے تھے۔